عید الفطر کی سنتیں۔ صبح سویرے نماز کے لیے اٹھنا، مسواک کرنا، غسل کرنا، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے زیب و زینت اختیار کرنا، خوشبو لگانا، عید گاہ کی طرف جانے سے پہلے کچھ میٹھی چیز کھجور وغیرہ طاق عدد میں کھانا، جلد از جلد عید گاہ پہنچنا اور پیدل جانا اور واپسی پر دوسرا راستہ بدل کے آنا، صدقہ فطر ادا اگر نہ کیا ہو تو پہلے ادا کرنا اور نماز عید پڑھنا، یہ سنتیں ہیں۔ اب آگے دیکھتے جائیے، سنتیں حوالوں کے ساتھ ہیں۔ یہ عید الفطر کی سنتیں ہیں اور یہ ساری کی ساری آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، عید کا چاند دیکھ کر تکبیرات کہنا، قرطبی کی تیسری جلد کی 479 نمبر کی حدیث ہے۔ نمبر 2، عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، مسلم شریف کی 984 نمبر حدیث ہے۔ نمبر 3، سنت نمبر 3، غسل کرنا، بہیقی شریف کی تیسری جلد کی 278 نمبر حدیث ہے۔ اچھا لباس پہننا، بہیقی شریف کی تیسری جلد کی 281 نمبر حدیث ہے۔ نمبر 5، سنت نمبر 5 جو ہے وہ خوشبو لگانا، مسواک کرنا، ابن ماجہ کی 1098 حدیث ہے۔ سنت نمبر 6، عید الفطر سے پہلے طاق کھجورے کھانا، بخاری شریف کی 953 نمبر کی حدیث ہے۔ اور سنت نمبر 7 جو ہے عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف جانا، بخاری کی 956 نمبر کی حدیث ہے۔ عیدگاہ کی طرف پیدل جانا، یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے 530 نمبر کی۔ اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ عیدگاہ جانا، ابن خزیمہ کی 1431 نمبر حدیث ہے۔ گھر سے عیدگاہ جانے کے لیے تکبیرات کہنا، بہیقی شریف کی تیسری جلد کی 669 نمبر کی حدیث ہے۔ اور عید الفطر کے لیے ایک راستہ سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، یہ بخاری شریف کی حدیث جو ہے نمبر 986 ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں آگے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کے یہ معمولات تھا۔ اور یہ جو سنت نمبر 12 ہے وہ ہے عید الفطر کی مبارکباد کہنا، اور مبارکباد میں یہ جو کل عام وانتم بخیر وغیرہ یہ کفار کا طریقہ ہے، مسلمانوں کے لیے منع ہے۔ یہ کہنا چاہیے تقبل اللہ منا و منکم صالح الاعمال، اللہ میری اور آپ کی طرف سے اچھے اعمال کو قبول فرمائے۔ تو یہ سنتیں تھیں جو عید الفطر کے اندر لازمی طور پر ان کو کرنا چاہیے تاکہ سنت کوئی رہ نہ جائے اور ثواب پورے کا پورا حاصل ہو۔